أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. صدق الله العظيم. یہ سورۃ وقاف ہے، مکیہ، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور قاف آپ جانتے ہیں حروف دہجی میں سے ایک حرف ہے، اور یہاں سورت کے آغاز میں بطور حروف مقطعات کے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کو سورۃ الباسقات بھی کہتے ہیں۔ باسقات کا معنی بلند و بالا۔ آگے ہے وہی 45 آیہ، اس میں 45 آیات ہیں، اور وثلاث رکوعات، اور 3 رکوع ہیں، اور 375 کلمات ہیں، اور 1494 حروف ہیں۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ سورت مکی ہے، البتہ ایک آیت کے متعلق اختلاف ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آگے آپ پڑھیں گے تو یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ قاف واللہ اعلم بمرادہ والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی جو بزرگی والا ہے۔ بزرگی چونکہ انسان کی صفت ہے عام طور پر، یعنی بزرگ آدمی جیسے آپ سنتے ہیں، تو بعض نے مجید کا ترجمہ شان سے بھی کیا ہے۔ قسم ہے قرآن کی جو بڑی شان والا ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، بلکہ یہ لوگ تعجب کرتے ہیں اس بات پر کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، تو کافر لوگ کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ یہاں جو یہ کہا ہے قسم ہے قرآن مجید کی، پھر آگے بل عجیبوا، کافروں کا ذکر کر دیا کہ وہ لوگ اس بات پر تعجب کر رہے ہیں۔ یہاں دراصل یہ بتانا مقصود ہے کہ انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے، تو اس انکار کی وجہ نبی کی ذات نہیں ہے۔ نبی کی ذات کے متعلق تو ان کا تبصرہ صادق و امین ہونے کا ہے۔ نبی کے متعلق تو ان کے خیالات بہت اچھے تھے پہلے 40 سال تک، لہٰذا انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو کسی اتھینٹک دلیل کی وجہ سے نہیں جھٹلایا، بس ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور اپنی طرف سے عقلی دلائل بنا کر انکار کر دیا۔ ان میں سے ایک دلیل ان کی یہ تھی، جو دلیل تو ہے ہی نہیں، کہ ان جاءہم منذر منہم۔ ایک نقطہ آپ کو یہاں دیتا چلوں کہ اس زمانے کے مشرک بھی یہ بات جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، یعنی ماہیت کے اعتبار سے، باقی انسان ہونے میں ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔
جو الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ 1400 سال گزر گئے، لوگ آپ کی سیرت پر، اسوہ حسنہ پر، آپ کی زندگی پر، آپ کی چال ڈھال پر، آپ کے انداز گفتگو پر لکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور لکھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی سیرت ختم نہیں ہو رہی۔ تو کوئی شک نہیں ہے ان کے مقام اور مرتبے میں، لیکن تھے بہرحال وہ بشر۔ تو اسی پر تو انہوں نے تعجب کیا کہ اللہ نے پیغمبر اگر بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو بھیجتے یا کسی اور مخلوق کو بھیجتے، ہم ہی میں سے ایک آدمی کو بنا دیا، پھر ہم میں سے بنانا تھا تو کسی بڑے آدمی کو بناتے۔ اچھا، دوسری بات، دوسری دلیل، اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، یہ بھی انہوں نے اپنے عقل سے سوچا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، ہم مٹی ہو جائیں گے، تو یہ لوٹنا تو بڑا دور ہے، یعنی یہ ناممکن لگ رہا ہے۔ تو گویا یہ ان کی دلیل بھی عقلی تھی، ان کو عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، عقل میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے سب کچھ ختم ہونے کے بعد دوبارہ بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل تو اس پر آگے کثیر دیے ہیں، لیکن جو خلاصہ ہے قرآن پاک میں جتنے بھی بعث بعد الموت کے حوالے سے دلائل ذکر ہوئے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کے حوالے سے، تو ان سب کا خلاصہ جو میرے پڑھانے کے تجربے کے درمیان گزرا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی تین چیزیں ہیں اور تینوں ناممکن ہیں۔ ایک چیز انسان کا دنیا میں آنا، پانی کے ایک غلیظ قطرے سے بننا، یہ بھی بظاہر تو ناممکن ہی ہے، لیکن اسے تم سب مانتے ہو کیونکہ دیکھتے ہو سارا پروسیجر۔ دوسری چیز، پھر اس انسان کا مرنا، ظاہر ہے مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا، کون ہے جو اپنی پوری زندگی کمائے اور ایک مقام پر پہنچے اور پھر کہے کہ میں یہ چھوڑ کے چلا جاؤں؟ لیکن سب مرتے ہیں، اور موت ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا دوسری چیز بھی ناممکن لیکن تم مانتے ہو۔ تو بھائی دو چیزیں ناممکن تھیں، پانی سے انسان کا بننا اور پھر اس کا مر بھی جانا، لیکن چونکہ میں نے تمہیں دکھا دی، تم دیکھ رہے ہو، مانتے ہو روزمرہ کی زندگی میں، تو بھائی تیسری چیز میرے کہنے پر مان لو۔ تیسری بھی ناممکن لگ رہی ہے نا، اذا متنا وکننا ترابا ذلک رجع بعید، کہ مرنے کے بعد کیسے ہم دوبارہ اٹھیں گے، ٹھیک ہے یہ ناممکن ہے آپ کی نظر میں، لیکن پہلے دو ناممکن تھے، اسے ہم نے ممکن بنا کر تمہیں دکھا دیا، تو تیسرا تمہیں ناممکن لگ رہا ہے، اسے ہمارے کہنے پر مان لو کہ جس رب نے ان دو کاموں کو ممکن بنایا ہے وہ اس تیسرے کو بھی ممکن بنا دے گا۔ اس لیے آگے فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔ اور ایک اصول بھی ہے، اگر آپ سمجھیں کہ پڑھیں گے آپ اگلے سال، عدم فہم الشیء لیس بدلیل علی بطلانہ، کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا اس کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بھائی میتھ کے کئی ہمیں اصول نہیں پتا، ہمیں بہت انگلش کی بہت ساری چیزیں نہیں پتا کہ وہ کیسے آپ نے بیان کر دی ہیں، کیسے بنا لیے فارمولے، یا اور بھی اس طرح بہت ساری کائنات میں چیزیں، ہمیں سب کچھ تھوڑی آتا ہے۔ سمجھ میں نہیں بھی آتا پھر بھی مانتے ہیں۔ اب پانی سے بجلی کا بننا بظاہر تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بنا رہے ہیں انسان تو ہم مان رہے ہیں۔ تو عدم فہم شیء لیس بدلیل علی بطلانہ، کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا یہ اس کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی لیکن ممکن ہو۔ فرمایا قد علمنا، ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو
جنہیں زمین ان میں سے گھٹا رہی ہے۔ اور ہمارے پاس تو سب کچھ کتاب میں بھی محفوظ ہے، ہمارے پاس ایک حفاظت کرنے والی کتاب بھی موجود ہے۔ کیا زمین گھٹا رہی ہے؟ تو اوپر والا جو جملہ ہے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، بعض مفسرین نے اسے اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ جتنے بھی انسان مر کر زمین میں چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہم جانتے ہیں، مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُ، اور سارا ڈیٹا ہمارے پاس محفوظ ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ کون کب آیا کب گیا۔ لہذا ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہاں ہر انسان کا بدن مراد ہے، جب انہیں زمین میں دفنایا جاتا ہے تو زمین ان کے کس حصے کو کھاتی ہے اور کس حصے کو نہیں کھاتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، وہ ہمیں پتا ہے، کیونکہ ہم نے جو اس میں سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں وہ کہاں تک کام کرتے ہیں کہاں تک نہیں کرتے ہمیں سب علم ہے۔ اور اس کی تشریح اگر آپ حدیث مبارکہ کی طرف جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مٹی ہر چیز کو کھا جاتی ہے لیکن الا عجب الذنب، عجب الذنب پر مٹی کا اثر نہیں ہوتا۔ عجب الذنب کیا ہے ہمارے بدن میں؟ یہ جسے ہم ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، تو ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ جو بنیاد ہے انسان کی، تو وہ زمین نہیں کھا سکتی اور قیامت تک نہیں کھا سکتی۔ تو آج کل تو جدید دور ہے، ان باتوں کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، اسے آپ ایک چپ کہہ لیں ریڑھ کی ہڈی کو، یہ عجب الذنب کہہ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سارا ڈیٹا ہمارا رکھا ہوا ہے، دوبارہ اسے مٹی میں انسٹال کریں گے پھر انسان بن جائے گا۔ تو بہرحال ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو ہر بات پر آمنا و صدقنا کہنا چاہیے۔ اور فرمایا ہمارے پاس ایک حفاظت کرنے والی کتاب بھی ہے جس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، بعض مفسرین نے اس کو یوں بھی لیا ہے اس آیت کو کہ ہم جانتے ہیں اس چیز کو جو زمین ان سے گھٹا رہی ہے، یعنی دیکھ لو، اسلام جب شروع میں آیا، ان الاسلام بدا غریبا، بالکل اجنبی تھا، کوئی اس کو جاننے والا نہیں تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا، علی المرتضی شیر خدا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ حضرات آئے، اور حضرت عمار بن یاسر، حضرت سمیہ، اور یہ سارے حضرات انہوں نے ایمان قبول کیا، 8 10 15 20 50 100، پھر 313، پھر 1000، پھر 10,000، پھر 50,000، پھر حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1.25 لوگ۔ تو یہ جو اسلام پھیلا ہے، تو ظاہر ہے جیسے جیسے اسلام پھیلا ہے تو ویسے ویسے جو مشرکین کے قبضے میں زمین تھی وہ گھٹتی گئی ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگ میری باتیں سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ بھائی ان کا قبضہ تھا پورے عرب پر، پھر جب اسلام پھیلا مدینہ میں ان کی حکومت ختم، طائف میں حکومت ختم، مکہ میں ان کی حکومت ختم۔ تو یہ مطلب ما تنقص الارض منہم، جو ملکیت تھی ان کی زمین جس پر یہ قبضہ کیے بیٹھے تھے یا جس کی ملکیت کے یہ دعوے دار تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم ان سے گھٹا رہے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے۔ تو کیا ان کو اس بات سے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسلام کو یہ جتنا مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اتنا ابھرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے تاکہ وہ اسے دین اسلام کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اور قدرت کے دلائل ذکر فرمائے ہیں کہ جس سے اسلام کی حقانیت کو، قرآن کی بزرگی کو، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو سمجھا جا سکتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کو۔ فرمایا کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے، ہم نے اس کو کیسا بنایا،
اور ہم نے کیسے اس کو مزین کیا. وما لها من فروج، اور اس آسمان میں، اچھا درمیان میں ایک آیت رہ گئی ہے، بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج، بلکہ ان لوگوں نے حق بات کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا، اور حق کو جھٹلا کر چلے حق پر کسی اور حق پر آ جاتے. لیکن فہم فی امر مریج، یہ لوگ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں، ایک ہی بات میں، ایک ہی معاملے میں الجھے ہوئے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے. تو اللہ کی قدرت دیکھیے، کیا آسمان کی طرف یہ نہیں دیکھتے جو ان کے اوپر ہے، کہ ہم نے کیسے ان کو بنایا اور کیسے ہم نے خوبصورت بنایا. وَزَيَّنَّاهَا، اور اس میں کوئی انہیں سوراخ نظر آتا ہے؟ اتنا بڑا آسمان اور بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، اس میں کوئی ہے سوراخ؟ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کو ہم نے بچھایا، پھیلایا، بچھایا، اور اس میں ہم نے بوجھ ڈال دیا، یعنی پہاڑ، اور اس میں ہم نے اگا دیے من کل زوج بہیج، ہر قسم کے خوش نما جوڑے، تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، جو صاحب بصیرت کے لیے بصیرت کا ذریعہ ہے. یعنی تبصرہ کا ویسے معنی ہوتا ہے دیکھنا. تو اگر یہ لوگ دل کی آنکھوں سے دیکھیں تو انہیں بات سمجھ میں آ سکتی ہے. یہ ساری چیزیں ان کے لیے بصیرت بھی ہیں اور نصیحت بھی ہیں، لیکن ہر بندے کے لیے نہیں ہے. لکل عبد منیب، ہر ایسے بندے کے لیے ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، جو راہ راست پر آنا چاہتا ہو، جو نیک بننا چاہتا ہو. اور یاد رکھیے، اللہ ہدایت بھی اسی کو دیتا ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے. اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے ہم نے باغات اگائے، وحب الحصید، اور اناج کا دانہ، کھیتی ہم نے اگائی، والنخل باسقات لها طلع نضید، اور کھجوروں کے باغات، باسقات کا معنی ہے بلند و بالا، لہا طلع نضید، جس کے خوشے خوب گندے ہوئے ہیں، جس کے خوشے خوب گندے ہوئے ہیں. یہ رزق ہے بندوں کے لیے، اور اسی پانی کے ذریعے سے ہم نے بنجر زمین کو آباد کیا. تو جیسے یہ سب کام ہم نے کیے ہیں، بظاہر تو ناممکن لگتے ہیں، لیکن ہم نے کر دیے. اسی طرح نکلنا ہوگا قیامت کے دن. اسی طرح جس طرح ایک بنجر زمین کو، مردہ زمین کو، جس میں سبزے کے کوئی آثار نہیں ہے، اللہ بارش برسا کر اسے زندہ کر دیتا ہے، اس میں اناج اگنے لگتا ہے. تو اسی طرح تمہیں بھی نکلنا ہوگا. ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا، اصحاب الرس، اور اصحاب الرس نے بھی جھٹلایا، اور قوم سمود نے بھی، قوم عاد نے بھی، اور فرعون نے بھی، اور لوط کے بھائیوں نے بھی، یعنی قوم لوط نے بھی علیہم الصلاۃ والسلام. واصحاب الایکۃ وقوم تبع، اور اصحاب ایکا نے بھی، ایکا کا مطلب بن، اور بن والوں نے بھی، اور تبع کی قوم نے بھی. ان تمام نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان کے لیے ثابت ہو گیا. افعینا بالخلق الاول، کیا ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ لوگ نئی تخلیق کے متعلق، نئی پیدائش کے متعلق فی لبس، شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے، کسی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے. جب اس کا آپ کے سامنے وہ آ جائے، نمونہ آ جائے، کاپی آ جائے، پھر تو بنانا اس کو آسان ہے. لیکن یہ لوگ اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. تو جی اصحاب الراس اس کے بارے میں بتا دیں اور جی تو میں عرض کر رہا تھا یہ مختلف قومیں آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، تو ان میں سے جس جس نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا وہ ناکام ہو گیا، اور جس نے پیغمبر کا کہنا مانا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس میں قوم نوح اور قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم لوط کا تذکرہ تو عام طور پر آتا رہتا ہے تفصیل سے، لیکن تین ایسے ہیں جن کا عام طور پر نام ذکر ہوتا ہے: اصحاب الرس، اصحاب الایکہ و قوم طبہ۔ یعنی طبہ کی قوم کا بھی صرف ایک مقام پر نام آیا ہے اور یہاں بھی صرف نام ہی ذکر کیا ہے۔ اصحاب الرس کے حوالے سے مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ جو قوم سمود تھی، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر بن کر کے تشریف لائے تھے، ظاہر ہے اس میں سے کچھ ایمان بھی لائے، کچھ وہ تھے جو کافر تھے، جنہوں نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا، اور پیغمبر نے پھر گابن اونٹنی ایک پہاڑ سے نکال کر دکھائی اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا، جس کو مختلف مقامات پر اللہ نے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ تو اس زمانے کے جو لوگ تھے، مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 4000 لوگ ایسے تھے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام، ان کو یہ عادت اللہ ہے، جب بھی کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو پیغمبر کو یہی حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے متبعین کو یہاں سے لے کر کہیں اور تشریف لے جائیں۔ قوم لوط کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ بھی پڑھا ہے، تو جس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ عن قریب میں سیاحدین، میرا رب میری رہنمائی کرے گا، یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو یہ بھی حضرت صالح علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے ایک علاقہ تھا حضرموت، حضرموت، وہاں ایک کنویں کے قریب جا کر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں رہائش اختیار کر لی، اور وہیں حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور اس جگہ کا نام بھی جو حضرموت میں نے ذکر کیا ہے یہ بعد میں پڑا، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام کو وہاں موت حاضر ہو گئی اسی مناسبت سے۔ بہرحال پھر یہ لوگ ایسا ایسا بت پرستی میں پڑ گئے، ان کی نسلیں، اور قتل و قتال آپس میں شروع کر دیا، اور ڈکیتیاں، چوریاں اور اللہ کی نافرمانیاں، پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو انہی کو یہاں پر اس کنویں کی مناسبت سے اصحاب الرس کہا گیا ہے۔ رس کنویں کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہ ان کا میں نے مختصر آپ کے سامنے حال ذکر کیا۔ اور اصحاب الایکہ، بند والے، اس سے کون مراد ہے؟ تو بعض نے کہا کہ یہ اصحاب مدین، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ان میں سے بھی کچھ لوگ اچھے تھے جو حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے۔ آپ ان کو لے کر ایک گھنے جنگل جہاں بہت سارے درختوں کا جھنڈ تھا وہاں آپ تشریف لے گئے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی نسلیں بھی نافرمانی پر اتر آئیں، پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا، تو ان کو اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے۔ اور قوم طبہ کی تفصیل پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو یمن کے بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا طبہ۔ تو یہ بھی ایک طبہ تھا جو مدینہ میں آیا اور وہاں آ کر مکہ میں آیا اور وہاں لوگوں پر حملہ کیا قبضہ کرنے کی غرض سے۔ تو وہ لوگ دن کے وقت اس سے لڑتے تھے اور رات کے وقت جو اس کے لیے کھانے کا انتظام بھی کرتے تھے۔ اب کرتے کرتے اسے شرم آ گئی کہ بھئی ان کا کھانا بھی کھاتا ہوں
اور پھر ان سے لڑتا بھی ہوں۔ پھر اس کو وہاں دو یہودی عالم تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ آخر الزماں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ ہے، اس نے یہاں مبعوث ہونا ہے، تو اس علاقے کو تم فتح کر بھی نہیں سکتے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ پھر ان دونوں علماء کو بھی اپنے ساتھ لے گیا اور راہ راست پر آ گیا۔ لیکن پھر مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اس کی قوم کفر و شرک میں پڑ گئی اور غلط کاموں میں پڑ گئی، پھر ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام قسم کی اپنی ناراضگیوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔